مقاموں کا ایک شعر آپ کی بارگاہ میں سناؤں گا اور ختم دعا انشاءاللہ پھر دوسرے جنازے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب مسلم کوفے میں مارے گئے، جب مارے گئے ہیں نا عزادارو، تو 2 بچے کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے تھے۔ وہ ایک فقرہ سننا عزادارو، کہتے جب کو 2 بچے کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے تھے نا، تو تاریخ کہتی ہے رات کا سناٹا، ارے طفلان مسلم، یتیمان مسلم، ارے مین علی صلی اللہ مقاموں فرماتے ہیں جب رات کی تاریخی میں مسلم کے دونوں بچے نکلے، میر علی صلی اللہ مقاموں فرماتے ہیں ارے جاتی تھی اجل صاحب، جدھر جاتے تھے دونوں پتے بھی کھڑکتے تھے تو ڈر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلم، 2 بچے آپ کے ساتھ آئے تھے، وہ دونوں بچے میرے کہاں ہیں؟ عجب نہ ہو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی ہو، اے رقیہ میرے باپ میرے لال حسین پر قربان ہو گئے۔ جزاکم اللہ۔ تصور کرنا عزادارو، اتنا بڑا اجتماع ہے، مولا حسین کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے۔ اب تصور کرنا، اب انشاءاللہ یہ تھے جناب مسلم کے فرزند تھے، اب انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں 4 جنازے آئیں گے۔ جانتے ہیں آپ کس کے؟ اولاد عقیل کے جنازے۔ تصور کرنا عزادارو، ایک مجمع کی توجہ۔ صاحبان ایک جملہ کہوں، اگر کسی کا ایک بیٹا دنیا سے گزر جائے، وہ باپ روتے روتے تڑپتے بیمار پڑ جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، بڑھاپے کا سہارا لے لیتا ہے۔ آئے عقیل کے 4 فرزند، اللہ اکبر۔ بس سننا، 2 فقرے سناؤں گا آپ کی بارگاہ میں، 4 جنازے آئیں گے۔ عبد الرحمن ابن عقیل، ابو موسیٰ ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، محمد ابن سعید ابن عقیل۔ اب جملہ سنو گے عزادارو، تاریخ کہتی ہے ایک سپاہی مولا حسین کی بارگاہ میں آتا رہا، مولا اجازت دیجئے، آقا نے اجازت دی۔ جناب توجہ عزادارو، ایک فقرے پر تاریخ کا جملہ ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ جا رہا ہے۔ یہ عزادارو، جناب عبد الرحمن آئے، اجازت طلب کی، میدان قتال میں پہنچے۔ موسیٰ آئے، اجازت طلب کی، میدان قتال میں پہنچے۔ روایت کہتی محمد ابن سعید ابن عقیل آئے، اجازت طلب کی، میدان قتال میں پہنچے۔ اے عزادارو، کمال یہ نہیں ہے سن لینا، کمال یہ ہے عزادارو اس جملے پر تصور کرنا۔ تاریخ کہتے ایک جنازہ، ابھی ایک سپاہی میدان قتال سے آواز دے رہا ہے آقا مدد کرو، ابھی ایک آقا مدد کے لیے جا رہے ہیں، تب تک دوسرے نے بلایا اے آقا اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ خدا کوئی غم نہ دے عزادارو سوائے مظلوم کے کربلا کے۔ بس سن لینا، 2 فقرے سناؤ، آپ کی بارگاہ میں جنازہ ہے، آپ زیارت کریے گا۔ تاریخ کہتی ہے عبد الرحمن ابن عقیل جناب حسین کی بارگاہ میں آئے، اجازت طلب کی، مولا حسین نے اجازت دی، میدان قتال میں آئے۔ روایت کہتی ہے کہ 41 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اب دوسرے بھائی گئے، انہوں نے بھی تاریخ کہتی ہے کہ 49 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، ایک ایک کر جاتے رہے اور آواز دیتے رہے۔ اب یہ جملہ سناؤ عزادارو، اب آپ کی بارگاہ میں جنازہ آئے گا۔ روایت کہتی ہے اکیلا حسین 57 برس کا ضعیف باپ، اے عزادارو گھوڑے پر ادھر سوار، ادھر ایک جوان نے آواز دی اے آقا یا میری نصرت کے لیے آئیے، چاروں طرف سے مجمع تھا۔ ادھر روایت کہتی ہے تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا، اب جو آقا حسین پہنچے ہیں لاشوں کے درمیان، مجمع کے درمیان لاشوں کو دیکھا، آواز دی ارے گھبراؤ نہیں، حسین آ گیا۔ اللہ جگہ بھائی دھیمے 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 چار بیٹوں کا جنازہ۔ آقا حسین کا آخری جملہ کیا تھا جب چاروں جنازہ لا چکے نا؟ مقتل ابی مخنب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ارباب مقاتل نے بھی جملہ ارشاد فرمایا، مقتل الحسین نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا حسین جب 4 جنازے اولاد عقیل کے لائے نا، جب رکھ کے آنا خیمے میں، آقا حسین نے ایک جملہ کہا، جملہ سنو گے عزادارو۔ آقا حسین نے کہا کہ تم آپ نے آقا کو اس عالم غربت میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو،
یہ میرے نوجوانوں، یہ مجھ پر جان فدا کرنے والوں، اولاد عقیل کا جنازہ تم حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہو، لیکن نانا کے دین کو بچانا ہے۔ لو عزادارو، تصور کرو، اولاد عقیل کے بعد تاریخ نے جناب عبداللہ کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا۔ جب جانتے ہیں آپ یہ 2 بیٹے کون؟ یہ 2 بیٹے حضرت زینب کے ہیں۔ نام ذہنوں میں آ گیا ہوگا نا؟ اللہ اکبر۔ یہ آواز، یہ گریہ چاہیے عزادارو، بلند کر کے روئیے گا، پھوٹ پھوٹ کے، دل کھول کے روئیے، اس لیے کہ آقا حسین کو بلند آواز سے رونا پسند ہے، شہزادی کو بلند آواز سے رونا پسند ہے۔ تاریخ کا فقرہ ہے، چوتھے امام کی بارگاہ میں مفضل بیٹھے ہوئے تھے، مجلس برپا تھی، ذرا سا آواز گریہ بلند کریے گا۔ مولا نے پوچھا، مفضل تم میرے بابا پہ غم پہ رو نہیں رہے ہو؟ مفضل نے رومال کو نچوڑ کے رکھا کہ مولا یہ دیکھیے آنسو ہے۔ اب جملہ سننا عزادارو، مولا فرماتے مفضل ہمارے جد پر بلند آواز سے رو، ہماری دادی کو بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ بس سننا سننا عزادارو میں کربلا۔ اب جانتے ہیں کس کا؟ ایک حضرت اون، ایک حضرت محمد۔ تصور کرنا، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، اس جملے کو صاحبان اولاد ضرور محسوس فرمائیں گے۔ روایت کے فقرے جو میں عرض کر رہا ہوں، دونوں بچے آئے، اس سے قبل کا ایک منظر سناؤں۔ روایت کہتی ہے شب عاشور آقا حسین خیمے کا تلایا پھر رہے تھے۔ ایک جملہ سناؤں گا، سنو گے عزادارو۔ شب عاشور آقا حسین ایک ایک خیمے میں جا کر دیکھ رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ آقا حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو ایک ماں اپنے 2 بچوں سے سمجھا رہی تھی۔ سنو گے عزادارو، کیا فرمایا؟ اے میرے لال، کل اکبر و قاسم سے پہلے اپنی جان ماموں پہ قربان کر دینا۔ تصور عزادارو، کیا فرمایا؟ کل اکبر و قاسم سے پہلے اپنی جان ماموں پہ قربان کر دینا، لیکن اے میرے لال خبردار، اگر تم لڑتے لڑتے دنیا کے بے ترائی پہ پہنچ جانا تو ہرگز پانی نہ پینا، کیونکہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ آقا حسین نے پردے کیوں گرا دیا؟ اللہ اکبر، ہائے غربت حسین۔ تصور کرو عزادارو، تصور کرو۔ روایت کہتی ہے آقا کی بارگاہ میں آئے، تصور کرنا عزادارو، آقا کی بارگاہ میں آئے، مولا نے اجازت دی۔ اب تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسموں پر تلوار اور اسلحے کو لیس کیا۔ سننا عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ اب 2 بچے اون محمد، ایک حضرت اون، ایک حضرت محمد کو جناب آقا حسین نے اون کو سوار کیا، مولا عباس نے محمد کو سوار کیا۔ اب 2 بچے جو رہوار پر اب جیسے ہی میدان مقتل میں جانے لگے نا، اب یہ جملہ سننا، 2 بھائیوں کی بات ہے۔ اب 2 بھائیوں نے اون نے محمد سے کہا، اے بھیا میں میمنہ دیکھوں گا تو میسرہ دیکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے بھائی میں میمنہ دیکھتا ہوں تو میسرہ دیکھنا۔ لڑتے لڑتے عزادارو اب جملہ سننا، تاریخ کہتی آقا حسین در خیمہ پہ تھے، جناب زینب در خیمہ کے اندر تھی۔ اب ایک مرتبہ جناب امام حسین نے دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ دونوں بچے لڑتے لڑتے فرات کی طرف، جملہ سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی انہوں محمد لڑتے لڑتے فرات کی طرف پہنچے نا، فرات کو دیکھا، عجب نہ ہو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہا ہو، اے بھیا کاش ہم سکینہ کی مشکلات دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کاش ہم سکینہ کی مشق لاتے تو یہاں سے پانی بھر کے لے جاتے۔ لو عزادارو، امام حسین نے کہا، اے زینب ارے تمہارے لاڈلے تو بہت اچھی جنگ کر رہے ہیں مگر جنگ کے قانون کو توڑ رہے ہیں۔ اے بھیا وہ قانون کیا ہے؟ کہ جب یہ دونوں بچے فرات کی طرف جاتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ لو عزادارو سمیٹ دیا گفتگو، 2 فقرہ سناؤں گا، آپ کی بارگاہ میں جنازہ آئے گا، آپ زیارت کریے گا۔ روایت کے فقرے ہیں، روایت نے اور تاریخ نے لکھا، اب جیسے ہی دونوں بچے لڑتے لڑتے، کب تک لڑتے؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں نا عزادارو، بھوکے پیاسے، اور تاریخ کہتی ہے ایک کی عمر 6 سال، ایک کی عمر 7 سال۔ یہ عزادارو 7 برس کی سن کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ بچوں کو اٹھائیے گا اور یہ تصور کریے گا۔ روایت کہتی ہے دونوں بچے کب تک لڑتے؟ آخر میں جب نیزہ اٹھانے کے جب تیروں کی بوچھار ہوئی تو نواز و بھانجوں نے آواز دی، ماموں میرا آخری سلام۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. بس سننا آزادارو. اماموں نے اماموں کو آخری سلام کیا. آقا حسین چلے, مولا عباس ساتھ ساتھ چلے. لو آزادارو میدانی مقتل میں پہنچے, دونوں کے لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں لائے. ایک فقرہ سناؤں گا آپ کی بارگاہ میں, سننا آزادارو. جنازہ آپ کی بارگاہ میں آئے گا. تاریخ کہتی ہے اب جیسے ہی دونوں لاشیں اب جو خیمے میں آئے ہیں نا آزادارو, تو جناب زینب اپنے بچوں پہ نہ روئی نہ روئی. ایک مرتبہ دائیں ان کا لاشا رکھا, بائیں اور محمد کا لاشا رکھا. دونوں شادوں کے درمیان, دونوں لاشوں کے درمیان زینب نے سر کو سجدے میں رکھا. پروردگار ہماری عبادت قبول. جزاک اللہ. یا آقا یہ پروردگار ہماری عبادت کو قبول کرو. اب آزاداروں سن چکے مسائب. ایک فقرہ, آخری فقرہ, جنازہ آپ کی بارگاہ میں آئے گا. وہ ماں اپنے دونوں لال پر, دونوں بچے شہید ہو گئے, ماں اپنے بچوں کو نہ روئی. سننا آزاداروں, اب یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر کر کے گیا, یہ ماں اپنے بچوں پر نہ روئی. آخری فقرہ ہے, آپ کی بارگاہ میں جنازہ آئے گا. وہ آزاداروں تاریخ کہتی ہے جب اسیر ہو کر گئی ماں اپنے بچوں کو نہ روئی, اور جب زندان میں قید رہی ماں اپنے بچوں کو نہ روئی, اور جب لوٹے ہوئے تبرکات ملے ماں اپنے بچوں کو نہ روئی. لیکن یہ آزاداروں 8 ربیع الاول کو جب یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا, آزاداروں تاریخ کہتی ہے اب جب یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا زینب اپنے گھر آئے. اب جیسے ہی دروازہ کھولا تو چھوٹے چھوٹے مسلے, تو چھوٹے چھوٹے تکیے کلیجے سے لگایا. اے میرے لال, اے میرے اونو محمد, ماں کو معاف کرنا, ماں تم پر گریہ نہ کر سکی. اے میرے لال ماں کو معاف کرنا, اے میرے لال تیری بہت یاد آ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے آزادارو سوائے مظلوم کربلا کے. زیارت کر چکے آپ. اب یہ 2 بچوں کے شبیہ تابوت کی زیارت کی نا آپ, اب 3 جنازے اور. ذہن میں آ گئی ہوگی بات. یہ کون ہے؟ یہ یتیموں کے جنازے, یتیم کے جنازے ہیں. یتیم کون؟ قاسم ابن حسن. آزادار ایک روایت سناؤں گا, 3 جنازے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے آئے. ایک روایت سناؤں گا, تصور کرنا. 3 بھائی, روایت نے نام محمد ابن حسن, عبداللہ ابن حسن, قاسم ابن حسن. روایت کے فقرے ہیں شہزادہ قاسم کی عمر 13 سال. 13 سال کی عمر آپ نے دیکھا, غور کریے گا, تصور کرنا اس جملے پر. 13 سال کی عمر ہے, 13 سال, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, 13 سال کی عمر ہے. اور ہر روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب قاسم کا جو بدن تھا نا بالکل نازک تھا. ہر تاریخ نے بتایا اتنا نازک تھا کہ اگر ذرا موٹے لباس قاسم کے جسم پر پہنا دیے جائے نا تو لباس کی شدت قاسم کے بدن پر نشان بن جاتی تھی. کیا سن رہے ہو آزادارو؟ امام حسن کی جان قاسم ہے نا, یتیم امام حسن ہے. کہتے اتنا کمزور جسم تھا جناب قاسم کا, اتنا کمزور, اتنا نازک تھا نا. کہتے اگر کوئی سخت لباس جناب قاسم کے جسم پہ اگر پہنا دیا جاتا تھا نا تو کچھ دیر کے بعد, کچھ لمحے کے بعد اس لباس کی شدت جناب قاسم کے جسم پہ پڑ جا رہی تھی. یہ آزادارو جس کا اتنا کمزور, بس آزادارو سن لینا, جس کا اتنا کمزور جسم ہو آزادارو, جس کے کپڑے اگر سخت ہو تو جسم پہ چھپ جائے. آئے حسن کی جان قاسم, آئے گھوڑے کی ڈبے. اللہ اکبر. بس سننا آزادارو, ایک فقرہ سناؤں آپ کی بارگاہ میں. 3 جنازے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے. نام آپ نے سنا, ایک فقرے حضرت قاسم کے حوالے سے, بس ایک فقرہ سننا. روایت کہتی ہے آقا امام حسین کی بارگاہ میں آئے. آقا اجازت, میرے لال کیسے دوں, تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو. واپس چلے گئے. جناب ام فروا نے قاسم کو روتا ہوا دیکھا. میرے لال رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب قاسم فرماتے ہیں اماں سب کو چچا جان اجازت دے رہے ہیں مگر ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں. اسی اثنا میں کی بات یاد آئی کہ امام حسن نے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب سخت مصیبت پڑ جائے تو یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا. تصور کرنا آزادارو, ایک ماں ہے, دیکھیے ہر ماں کا ایک فریضہ ہے اور یہ ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اگر زخم کھا لیتا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے. لیکن کربلا کی ماں کو کروڑوں سلام, کیسے کیسے سجا سجا کر میدانی مقتل میں بھیج رہی ہیں. سننا آزادارو, روایت کے فقرے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ وقت یاد آیا, بازو پر تعویذ ہے, تعویذ کا نام آیا قاسم کو چھوئے, دیکھا لکھا ہوا تھا یا بنی قاسم
اے میرے لال قاسم، جب اس تعویذ کو تم کھولوگے نا میرا بھیا نرغہ آدھا میں گھرا ہوگا. جزاک اللہ. اسی آوازیں بلند کرو. جب اے قاسم، اے میرے لال قاسم، جب اس تعویذ کو تم کھولوگے نا تو میرا بھیا نرغہ آدھا میں گھرا ہوگا. اس وقت اپنی جان میری جان پہ رہ کر قربان کر دینا میرے بھائی پر. عزادارو سننا. تاریخ کہتے پھر امام کی خدمت میں آئے. بس دو فقرہ سننا. آپ کی بارگاہ میں 3 امام حسن کے بیٹوں کے جنازے آئیں گے. روایت کہتی ہے کہ اب جیسے ہی امام حسین کی بارگاہ میں آئے تعویذ حوالے کیا. بھائی نے بھائی کی تحریر کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا. اے میرے لال جاؤ خدا حافظ، اے میرے لال جاؤ خدا حافظ. 13 برس کی عمر ہے عزادارو. بس سننا. آپ کی بارگاہ میں جنازہ ہے. روایت کہتی ہے جیسے ہی جناب قاسم میدان محشر میں آئے ہیں نا عزادارو، عرضہ کے 4 بیٹے کو قتل کیا. سارا واقعہ نہیں پڑھنا، آخری فقرہ سننا. اب جناب قاسم کب تک لڑتے؟ 3 دن کی بھوک و پیاس. ہائے حسن کی جان گاہ سے اب گھوڑے پر سنبھل نہ سکا. آواز دی چچا جان. اللہ اکبر. یہ چچا جان ہماری مدد کو آئیے. آقا حسین جب چلے بس عزادارو سننا. یہ جنازے آپ کی بارگاہ میں ہیں. اب جیسے ہی آقا حسین پہنچے ہیں نا، لیکن جناب قاسم دکھائی نہیں دے رہے ہیں. آواز دے رہے قاسم حسین آیا ہے، اے قاسم حسین آیا ہے. جب کوئی آواز نہیں آئی، اے عزادارو امام حسین نے کہا اے لال قاسم تمہیں حسین بلا رہا ہے. لاش کے ٹکڑے زمین کربلا بلان. اے چچا جان موت نے مجبور کر دیا. آخری فقرہ. آقا حسین نے لاش کے ٹکڑوں کو ایک گٹھڑی میں رکھا. اب لے کر چلے ہیں. اسی نے کہا اے ام فروا، ارے تیرے لال کا جنازہ آ رہا ہے. اب جیسے ہی جنازہ تاریخ کے دل خیمے میں پہنچا، ام فروا تڑپ گئی. ارے میرا لال اتنا چھوٹا تو نہیں تھا. اجرکم اللہ. یتیمان امام حسن سن چکے آپ، گریہ کر چکے. اب 4 جنازے اور 3 جنازے ایک ساتھ آئیں گے. آپ جان گئے ہوں گے کون ہے. ایک ماں ہے جو مدینے میں باد کربلا آواز دے رہی ہے، مدینے والوں اب مجھے ام البنین کا. شہید ہو گئے. مولا حسین سے اجازت لے کر جام شہادت نوش فرما چکے. جب نوش فرما چکے نازادارو، کربلا کا واقعہ ہو گیا. آ کر بشیر میدان مدینے میں اعلان کر چکا، مدینے والوں یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فاطمی مدران. اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مارے گئے، عباس مارے گئے. اب سننا عزادارو، یہ فقرہ سننا. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک گھر سے ایک بوڑھی عصا کا سہارا لیے ہوئے آئی بڑی. بشیر کہتا ہے میں نہ پہچان سکا. ایک مرتبہ اس ضعیفہ کہتی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ عباس حسین مارے گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا عباس ابھی باقی تھا؟ ارے کیسے ممکن ہے کہ حسین مارے جائے؟ یہ عزادارو لفظ سننا تھا. تو ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ عباس کی ماں ہے. ایک مرتبہ جناب بشیر نے جناب ام البنین سے کہا کہ آپ ایسا نہ کہیں، ارے پہلے آپ کے بیٹے مارے گئے پھر کہیں آقا حسین. اللہ اکبر. آخری فقرہ سننا. تاریخ کہتی ہے اب روز کا دستور تھا جناب ام البنین. آخری فقرہ. 3 جنازے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے. روز کا دستور تھا جناب ام البنین جاتی تھی جنت البقیع میں، 4 نقشے بناتی تھی قبر کے. اے میرے جعفر، تمہیں یہ ماں، تم میرے بیٹے ہو، یہ ماں تمہیں نہ روئے گی. عمران کے جنازے ایک قبر بنا کر کہا میرے لال عمران تم پر یہ ماں نہ روئے گی. عزادارو 4 قبریں بنا کر یہ ماں بیٹھ کر کہتی تھی ہم تمہیں نہ روئیں گے، میں روؤں گی تو حسین پر، میں روؤں گی تو حسین پر، میں روؤں گی تو حسین پر. یہ عزادارو یہ کہہ کر ایک مرتبہ جناب ام البنین مزار جناب تربت بی بی فاطمہ پہ آئی. جیسے ہی آئی نا عزادارو، جہاں 4 تربت بنا کر ام البنین گریہ کر رہی تھی نا عزادارو، تاریخ کہتی وہاں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز واپس واپس. ام البنین ملی ہے بی بی، آپ کون؟ ایک مرتبہ زہرا نے کہا اے ام البنین، اللہ تم میرے لال پر رو رہی ہو، میں اپنے لال پر رو رہی ہوں. یہ 3 جنازے. بس عزادارو اب جگر تھام لینا. آپ کی بارگاہ میں نشان ہے اس علمدار کا جس کے شان کربلا کے مقتل میں جدا ہو گئے. اتنے علم ماشاءاللہ دکھائی دے رہے ہیں، اتنے نشان ہیں. یا آقا، یا آپ کی نشانیوں پر یہ چاہنے والے نشانی لے کر سارے زمانے کو بتا رہے ہیں. بس سننا،
دو فقرے سناؤں گا مولا عباس کے حوالے سے، سنو گے عزادارو؟ باوفا عباس کتنی وفادار تھے، سنو گے؟ ایک مرتبہ آقا حسین مدینے کا وقت تھا، سننا عزادارو، مدینے کا وقت تھا، مدینے کا وقت، آقا حسین نے کہا عباس حسین کو پیاس محسوس ہو رہی ہے، سننا تصور عزادارو، اب یہ چاہنے والوں کا مجمع ہے، اب یہ جملہ سننا، آقا حسین نے کہا عباس پیاس محسوس ہو رہی ہے، آقا حسین کی بارگاہ میں مولا عباس پانی لے آئے، پانی پیش کیا، آقا حسین نے پانی پیا، اب یہ جملہ سنو عزادارو، جیسے ہی پانی پیا نا عزادارو، آقا حسین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، یہ عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین پیاس طلب کرے گا پانی مگر تم نہ ہوگے، جزاک اللہ عزادارو، کیا فرمایا؟ اے میرے عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین پانی مانگے گا مگر تم نہ ہوگے۔ اب یہ سننا تھا عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک رات گزر گئی، مولا عباس نہ سوئے، وفاداری مولا عباس، سننا عزادارو، آپ کی بارگاہ میں علم مبارک آئے گا، ساتھ ساتھ مولا غازی کا تابوت بھی آئے گا، زیارت کریے گا۔ روایت کہتی ہے ایسی عالم میں مولا عباس ایک رات گزر گئی، مولا عباس نہ سوئے، دوسرا دن گزرا، مولا عباس نہ سوئے، رات گزر گئی، مولا عباس نہ سوئے، تیسری رات گزر گئی، مولا عباس نہ سوئے۔ تصور کرنا عزادارو، کہتے 3 رات ہو گئی مولا عباس جب نہ سوئے۔ ایک مرتبہ ایک بہن نے دیکھا کہ عباس کی آنکھیں بالکل سرخ ہے، عباس کی آنکھیں بالکل سرخ ہے۔ اب یہ کہنا تھا عزادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی آکے پوچھا عباس یہ آنکھیں تمہاری سرخ کیوں ہے؟ کہ ایک مرتبہ مولا عباس کہتے ہیں آقا نے کہا عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں پانی مانگوں گا، جزاک اللہ، یہ عباس ایسا وقت آئے گا جب پانی مانگوں گا تم نہ ہوگے، لہٰذا میں اس لیے نہ سویا کہ میرا آقا کب پانی مانگ لے اور میں پانی نہ دے سکوں۔ زینب عباس کو لے کر آقا حسین کی بارگاہ میں آئی، اے بھیا عباس بھی نیند سے سویا نہیں۔ جزاک اللہ عزادارو، بس سننا عزادارو، تاریخ کہتی ہے اب آقا حسین نے پوچھا عباس کیوں؟ اے بھیا عباس کیوں؟ کہا اس لیے آپ نے کہا تھا نا کہ یہ وقت آئے گا کہ جب میں بلاؤں گا تم نہ ہوگے۔ آقا حسین نے کہا عباس یہ مدینہ نہیں ہوگا بلکہ یہ کربلا، اجرکم اللہ۔ بس سننا عزادارو، آخری فقرہ چونکہ علم ہے، میر انیس صلی اللہ مقامہ، ایک بند آپ کی بارگاہ میں علم مبارک زیارت کریے گا، مگر وہی مولا عباس کے علم کو چھوئے گا۔ کتنا غیور عباس ہے نا، طہارت دل میں رکھنا، ہاتھ پاک رکھنا، پھر آ کر مولا عباس کے علم کو بوسہ دینا۔ وہی بوسہ دے مولا عباس کے علم کو کہ جو اپنے بھائیوں سے جھگڑا نہ کرتا ہو، وہی مولا عباس کے علم کو بوسہ دے کہ جو اپنے بھائی کا وفادار ہو، ورنہ وہ نہ چھوئے مولا عباس کا علم۔ کربلا کا مقتل گواہ ہے، ایسا نہ کبھی بھائی دکھائی دے گا زمانے میں جیسے مولا عباس نے وفاداری کی ہے۔ وہی سنا عزادارو مولا عباس کے علم کو زیارت کرنا، دل میں تصور کرنا۔ اب تاریخ کہتی ہے مولا حسین کی بارگاہ میں اجازت طلب کی، مشق سکینہ علم میں باندھا گیا، فرات پہ پہنچے، آخری فقرہ ہے علم آپ کی بارگاہ میں زیارت کرنا، تصور کرنا۔ تاریخ کہتی ہے لڑتے لڑتے تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا، اشارے سے حملے سے فرات کے اندر داخل ہوئے، مشق سکینہ بھری، پیاسے واپس پلٹے، ایک شور اٹھا، دیکھو پانی خیام تک نہ جانے پائے، ایک شور اٹھا پانی خیام تک نہ جانے پائے۔ اب یہ تصور کرنا عزادارو، روایت کہتی ہے مگر ادھر سے شور اٹھا پانی نہ جانے پائے۔ روایت کہتی ہے ایک شکی نے چھپ کر دائیں شانے پہ قلم وار کیا، دایاں شانہ قلم ہوا، بایاں شانہ قلم ہوا۔ مجھے سارا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، بعالم کی ایک زیارت کراؤں گا انشاءاللہ، آپ زیارت کر کے انشاءاللہ پھر جنازے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ روایت کہتی ہے اب ایسے عالم میں عجیب فقرہ ہے، مقتل نے لکھا، کہتے ہیں اب جب دایاں شانہ قلم ہوا، بایاں نے دانتوں میں سنبھالا اور آواز دے رہا تھا اے میرے باوفا پانی کو خیام تک پہنچا دے، اے میرے رہبر اس پانی کو خیام تک پہنچا دے۔ لیکن تاریخ نے لکھا ارملا نے تیر چلایا، مشق سکینہ گر گئی، پانی سارا بگا، اجرکم اللہ، پانی سارا بہا، ایک گوزب سر مبارک پہ لگا، تیورا کہ میرا غازی زمین پہ آیا۔ کیونکہ آپ نے عزادارو آواز دی، آقا غلام کا آخری سلام۔ آقا حسین نے جیسی آواز سنی ہاتھ کمر پہ آیا۔ یہ عزادارو تصور کرو گے جو حسین 79 لاشیں اٹھا کر ہاتھ کمر پہ نہ گیا،
79 लाशें उठाकर, 69 लाशें उठाकर हाथ आका हुसैन का कमर पे नहीं गया, लेकिन जैसे ही आका ने सलाम किया अब्बास ने, आका हुसैन का हाथ कमर पे आया, अब आवाज दी अलान इन कसरा ज़हरी व क़िल्लत हिलती, ये भैया अब्बास तेरे गम ने कमर तोड़ दी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये अब्बास तेरे गम ने कमर तोड़ दी। मौला अली अकबर को लेकर आका हुसैन मौला अब्बास के करीब पहुंचे। बस सुन्ना ज़ादारो आलम मुबारक आपकी बारगाह में है। इधर भाई ने भाई से वसीयत की, इधर रोकब से उनसरी से परवास कर गई। कहते महतल से रोते पीटते घर में हुसैन आए, महतल से रोते पीटते घर में हुसैन आए। बैठी हुई थी बीबियां मातम की सब बिछाए, खून में भरा हुआ अली अकबर अलम जुलाए, अरे खून में भरा हुआ अली अकबर अलम जुलाए। ये गुल हुआ ये मर गए अब्बास आए हैं, सर खोलने को ज़ौजे अब्बास हट गई, मुंह पीट कर अलम से सकीना लिपट गई। ए चचा अब सकीना प्यास का शिकवा न करेगी, ए चचा सकीना प्यास का शिकवा न। जज़ाकुमुल्लाह। बस आमादा हो जाइए ज़ादारो। ज़ियारत कर लिया आपने मौला अब्बास के अलम की। अब आप जानते हैं किसका जनाजा है? जिसे एक माँ ने 18 बरस बड़े नाजों से पाला है। अब जो अभी तक न रोए हैं वो जिगर थाम रहे हैं। खुसूसन हर इंसान के घर जवान बेटा होगा। इस बात को वालिदैन महसूस करेंगे, बाप इस बात को महसूस करेंगे ताकि मेरा बेटा जवान होगा तो मेरा सहारा बनेगा। सुनोगे ज़ादारो? बस सुनना, तसव्वुर करना। जनाब अली अकबर खिदमत इमाम में आए, आकर कहा बाबा इजाजत, मेरे लाल तुम्हें कैसे दूं मरने की इजाजत? मैं जब नाना को देखना चाहता हूं तो मैं तुम्हें देखता हूं मेरे लाल, मगर हाँ वक्त वक्त की बात है। कल नाना ने मुझे बचाने के लिए अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। आज नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लाल तेरे खून की जरूरत है। जाओ, लेकिन मेरे लाल पहले उसके पास जाओ जिसने 18 साल बड़े नाजों से पाला है। मेरे लाल उसके पास जाओ। कौन? हजरत ज़ैनब उलिया मकाम, जिसने अपने बच्चों को न रोई, सिर्फ आका हुसैन को, अली अकबर को, कासिम को, मौला अब्बास को। जैसे ही जनाब अली अकबर खैमे में आए हैं ना, तसव्वुर करना वज़ादारों, जैसे ही खैमे में आए बीवियों ने हल्के में लिया। जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे लाल क्या तुम्हें इसीलिए 18 साल पला था कि जवानी में हमारा साथ छोड़ दो? हर बहन का एक अरमान होता है ना अज़ादारों। अब ये जुमला सुनना, तारीख का फिक्रा है। हर बहनों का एक अरमान होता है ना, मेरा भाई जवान होगा तो मैं उसके पेशानी पर सेहरा देखूंगी, अपने भाई के हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। है ना अरमान अज़ादारों? हर बहन का अरमान होता है। जिसके जिसके बहनें हैं ये तसव्वुर करेंगे जुमले को। कहते ऐसे आलम में जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे लाल, पेशानी का बोसा दे के कहा मेरे लाल तेरी शादी रचाने का अरमान था, तुझे दूल्हा बनाने का अरमान था, लेकिन ये बेटा पहले जाओ उस माँ से रुखसत हो आओ जिसे उम्मे लैला कहा जाता है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। रवायत कहती है जनाब अली अकबर उम्मे लैला की बारगाह में आए। माँ ने बेटे को देखा, कलेजे से लगाया, घुंघरैले बालों में उंगलियां फेरी। मेरे लाल खुदा हाफिज, हुसैन तो कुर्बान होने जा रहे हो, जाओ दीन पर कुर्बान होने जा रहे हो, जाओ खुदा हाफिज। सारा वाक़या छोड़ा, जनाब अली अकबर आए, आका हुसैन ने सवार किया। एक मंजर पेश करूंगा, इंशाअल्लाह आपके गिरिया अदा होगा। तसव्वुर करना इस जुमले पर। आका हुसैन को ने जनाब अली अकबर को सवार किया। अब जनाब अली अकबर के घोड़े को सरीउल बर्क कहा जाता है। जनाब अली अकबर के घोड़े का नाम उकाब था, लक़ब था सरीउल बर्क, बिजली से तेज दौड़ने वाला। बिजली की रफ्तार आपने देखी है ना, इधर ऑन किया स्विच, बिजली पहुंच गई, कितनी तेज रफ्तार। हजरत अली अकबर के घोड़े को सरीउल बर्क कहा जाता है, बिजली से तेज दौड़ने वाला घोड़ा। अब इधर आका हुसैन ने अली अकबर को सवार किया। जरा सोचिए अजीजों कि बिजली से तेज दौड़ने वाला घोड़ा कितनी तेज दौड़ा होगा कि पीछे से आवाज आ रही है अकबर ठहर जा, अकबर ठहर जा। सुनना
आजादारों सुनना, कहते जैसे अली अकबर घोड़े पर सवार हुए ना, घोड़ा तेजी से मक्तल की तरफ चला। अब जैसे ही चल रहा था ना, तारीख कहती है एक निकाब पोश में मौसमा अली अकबर के घोड़े के करीब आई। अकबर ठाए, मेरा लाल गिर गया। जज़ाकुमुल्लाह, ये मेरे लाल ठहर जा, मेरा हुसैन गिर गया। अली अकबर ने घोड़े को रोका। अली अकबर ने देखा हुसैन अरे गिरते पड़ते चले आ रहे हैं। उतरे बाबा, आपने से सवार कर दिया, आपने तो विदा कर दिया। ए बाबा आप क्यों आ रहे हैं? हुसैन का फिक्रा है। हुसैन फरमाते मेरे लाल, काश कि तुम साहिब औलाद होते। तसव्वुर करो अज़ादारों, काश कि तुम साहिब औलाद होते तो इस वक्त एक बाप के दिल पर क्या गुजर रही है। सुनना अज़ादारों, बेटा जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ कर देखते रहना। जनाजा देखिए अज़ादारों, बस फिक्रा अर्ज कर रहा हूँ। ऐसी आलम में जनाब अली अकबर मक्तल में आए, जंग की, वापस आए। बाबा एक कतरा आब हो तो मैं इन्हें बताऊँ। मेरे लाल पानी तो नहीं है, हाँ अपनी जबान मेरे मुंह में दो। जबान दी, फौरन निकाल ली। बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़ गए। तसव्वुर करना अज़ादारों। अब अली अकबर वापस मैदान में गए। आखिरी फिक्रा है, इस्तेकबाल कर लेना जवानों, अपने सीनों को, कलेजों को दबा लेना। अगर बर्दाश्त न कर सकते हो तो मुझे माफ करना। रवायत कहती है अली अकबर मैदान क़िताल में आए, बस आखिरी फिक्रा सुनना। कहते छुप कर सिनान इब्ने अनस ने ऐसा नेज़ा मारा, अली अकबर के सीने को तोड़ता हुआ कलेजे में पेवस्त हुआ। अली अकबर ने बाबा को सलाम आखिर किया, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अल्लाहु अकबर। बस सुनना, तारीख का फिक्रा है। जैसे ही अली अकबर ने अपने बाबा को सलाम कहा ना, अब सुनना, मीर अनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अली अकबर ने बाबा को सलाम किया, आका हुसैन जमीन पर गिर गए। सुनकर के इस्तिगासे फरजंद खुशखसाल, सैयद ने आकी तो हिलार शुजुल जलाल। बुलंद बुलंद करिए गिरिए आज़ादारों। जब अली अकबर ने अपने बाबा को आवाज दी ना, अब ये जुमला सुना। कहते सुनकर के इस्तिगासे फरजंद खुशखसाल, सैयद ने आकी तो हिलार शुजुल जलाल। खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बार, बानो पुकारी खैर तो है अली के लाल। अरे किसके पे सर से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई। जज़ाकल्लाह, बुलंद आवाज से अज़ादारों सुनना, तारीख का फिक्रा है। अब देखिए जनाब उम्मे लैला के बयान है, मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तसव्वुर करना अज़ादारों, ये सुनकर कहती है, तवज्जो ला। अरे नेज़े, जनाब उम्मे लैला फरमाती है अपने लाल को लेकर, जुमला सुनना अज़ादारों। क्या फरमाया? नेज़े से किसके लाल का छेदा गया जिगर, कहता है कौन रन में तड़प कर पदर पदर। पामाल किसकी लाश को करते हैं अहले शर, अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर। अरे परदान मुझसे कीजिए, सब जानती हूँ मैं, आवाज ये उसी की पहचानती हूँ। जज़ाकल्लाह। सुनो अज़ादारों, अब इमाम हुसैन के बयान जो अब जनाबे मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए ना, आका हुसैन उम्मे लैला से बयान कर रहे हैं, सुनोगे? आका हुसैन बानों को कसम दे के चले शाह नामुदार, वो धूप और वो भूख, वो सदमा, वो इज़्तिरार, गिरते थे और जमीन पर उठते थे बार बार। दिल था उलट पुलट की कलेजा था बेकरार। जज़ाकल्लाह अज़ादारों। देखिए आका हुसैन ने जनाब उम्मे लैला से क्या बयान फरमाया, सुनना। बानों को कसम दे के चले शाह नामुदार, वो धूप और वो भूख, वो सदमा, वो इज़्तिरार, गिरते थे और जमीन पर उठते थे बार बार। दिल था उलट पुलट की कलेजा था बेकरार। भाई सुनोगे अज़ादारों? अरे फरमाते थे शबीह पैगंबर हम आते हैं, घबराइयो ना अली अकबर हम आते हैं। जज़ाकल्लाह। आका हुसैन पहुंचे, जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे जनाबे अली अकबर के पास। इधर बाबा को ख्याल बेटा, इधर है अकबर को फिक्र बाबा। वो जख्म छुप छुप कर देखते हैं, ये दर्द बातों में टालते हैं। मेरे लाल सीने में क्या है? बाबा सीने में नेज़ा है। आखिरी फिक्रा, जनाजा है आपकी बारगाह में, इस्तेकबाल करना। तसव्वुर अज़ादारों,
आका हुसैन ने हाथ हटाया, जमीन करबला पर 2 घुटनियों को रखा, आवाज दी अली। हमीद ने पूछा, मौला नजफ के अली को बुला रहे हैं या अली अकबर को बुला रहे हैं? सुनना आज़ादारों, आका हुसैन ने अनी पर हाथ रखा, कई झटके दिए मगर अनी ना निकली। फिर आका हुसैन ने एक मर्तबा या अली कह के जो नेज़ा निकाला। जवानों जिगर थाम लेना आज़ादारों, जैसे ही आका, एक लम्हा सुनना आज़ादारों, आका हुसैन जैसे ही जनाब अली अकबर तक पहुंचे ना, पहले इस जुमले को महसूस करेंगे, मेरे लाल कोई ख्वाहिश है? हाँ बाबा। कौन सी ख्वाहिश? बाबा आखिरी तमन्ना है बहन सुगरा को देख लूं। अल्लाह अकबर। आखिरी तमन्ना है बहन सुगरा को देख लूं। बहन से वादा करके आया था, बहन शादी होगी तो जरूर बुलाऊंगा, कोई ना आया तो मैं जरूर आऊंगा लेने के लिए। अब ये जुमला सुनना आज़ादारों, तसव्वुर करना। रवायत कहती है अली आका हुसैन ने 2 उंगलियों का इशारा किया, मेरे लाल कुछ दिखा? ना बाबा ना दिखा। फिर इशारा किया, नाना के रोजे पे देखो, मेरे लाल कुछ दिखा? का बाबा कुछ ना दिखा। फिर इशारा किया, अम्मा की तुरबत पे देखो, बेटा कुछ दिखा? का ना दिखा। अली अकबर ने तड़प के कहा, बाबा रहने दीजिए, ऐसा लगता है सुगरा को देखना मुकद्दर में नहीं है। अब ये सुनना था आज़ादारों। आका हुसैन ने कहा, अली अकबर देखो, अब जो देखा ना आज़ादारों, जनाजा आपकी बारगाह में आएगा। रवायत कहती है अब जैसे ही एक मर्तबा जनाब अली अकबर ने देखा तो क्या देखा? सुगरा नक्शे पर बैठा है अली अकबर को, अपने रुखसार को रखा। ए भैया, सुगरा इंतजार कर रही है। ए भैया अकबर, सुगरा इंतजार कर रही है। मेरा भैया शादी रचाएगा तो सुगरा को बुलाएगा। इधर रू का फसे उन शरी से परवाज, जमीन करबला में जलजला। जज़ाकुमुल्लाह। तसव्वुर आज़ादारों, बस आपकी बारगाह में 2 शबी और है। अब जान गए होंगे आप, अब उसकी शबी है उसके गहवारे की, जो मदीने से रवाना हुआ था तो उम्र 18 साल 18 महीने थी। सिर्फ और सिर्फ 18 दिन जनाब अली असगर जब मदीने से रवाना हुए तो उम्र 18 दिन की थी। करबला में आशूर के दिन रवायत कहती है 6 महीना मुकम्मल हुआ। हुसैन ने मैदानी मख्तल में एक आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मदद को आए? खैमों में कोहराम बरपा हुआ। आका हुसैन दरे खैमा पे आए। एक फ़िक्रा सुनाऊंगा ज़ादारो, आपकी बारगाह में गहवारा आएगा, ज़ियारत कर लीजिएगा। रवायत कहती है आका हुसैन आए, बहन असगर को मेरे हवाले करो। लेके मैदानी मख्तल में पहुँचे। अशिया ये समझ रहे थे कि हुसैन बैत करने आ रहे हैं, हुसैन से रहना गया। अब ज़ादारो हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबा का दामन हटाया। 6 माह का चांद हाथों पर नमूदार हुआ। कि अगर समझ रहे हो हुसैन पानी पी लेगा तो लो इसे मैं करबला की जलती ज़मीन पे लेटाए देता हूँ, आओ अपने हाथों से पानी पी लो। आवाज़ क्या आई? ए हुसैन, अगर सारा ज़माना पानी पे हो जाए फिर भी हम एक कतरा आपको ना देंगे। अब यहाँ पर आका हुसैन ने आपको याद किया है। क्या फरमाया? मौला हुसैन फरमाते हैं, शियो काश कि तुम करबला में होते तो देखते कि हुसैन असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा है। ऐ मेरे शियो, काश कि तुम करबला में होते तो देखते कि अपने बेटे के लिए मैं कैसे पानी मांग रहा। लो अज़ादारो, पानी तो ना आया। आका हुसैन ने असगर को अपनी आगोश में लिया। सुनना, तसव्वुर करना अज़ादारो, जैसे ही अपनी आगोश में लिया, मेरे लाल हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत तमाम करो। नन्ही सी ज़बान नन्ही से होठों पे फेरी, अश्कियों में कोहराम बरपा हुआ। ये अज़ादारो, ये तसव्वुर नहीं तो क्या है? एक नन्हे सी बच्चे ने जो ज़बान फेरी तो अश्किया रो रहे थे। आप तो चाहने वाले हैं ना अज़ादारो, आप तो मौला के मानने वाले हैं ना। सुनना अज़ादारो, जैसे ही अली असगर अलैहिस्सलाम ने अपनी नन्ही सी ज़बान फेरी, अश्कियों में कोहराम बरपा हुआ। आवाज़ गूंजी पे तेरे साथ की, आईना आईना हुरमुला यक्ता कलामुल हुसैन, हुरमुला हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। बस आखिरी फ़िक्रा सुनना अज़ादारो, आपकी बारगाह में गहवारा आएगा। रवायत के देखिए, जनाबे उम्मे रबाब ये भी उस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी जिनका कबीला तीरंदाज था, बहुत बड़ा तीरंदाज। जनाबे रबाब भी तीरंदाजी में बहुत माहिरा थी। ये अज़ादारो रवायत कहती है कि जनाबे अली असगर से जब विदा किया ना तो एक जुमला कह के भेजा। मख्तल तहरीर फरमाते हैं, मेरे लाल, जनाबे रबाब ने कहा, मेरे लाल इमाम वक्त से खबरदार रहना। देखो अभी तक इमाम के जिस्म पर एक तीर नहीं लगा है। ये मेरे लाल असगर इमाम वक्त से खबरदार रहना।
دینا, جب تک تمہارے جسم میں جان رہے تو اپنے باپ کو ایک تیر نہ لگنے دینا. لو عزادارو, ادھر رباب در خیمہ پہ ہے, ادھر آقا حسین میدان مقتل میں ہے, ادھر ہرملا نے 3 بھال کا تیر چلایا. عزادارو روایت کہتی ہے اب یہ تیر جیسے ہی چلا, دروازے سے جناب رباب نے کہا میرے لاڈ امام وقت سے خبردار, علی اصغر نے باپ کے ہاتھوں پر روڑ بدلی, تیر گلے پہ لگا. اللہ اکبر, تیر گلے پہ لگا, امام کے بازو میں پیوست ہوا. اے عزادارو آخری فقرہ سننا, تاریخ کہتی ہے علی اصغر کے خون کو آقا حسین نے چلو میں دیا, آسمان نے انکار کیا, زمین نے انکار کیا, چہرے پہ مل کر. بس عزادارو 7 بار آگے بڑھے, آخری فقرہ ہے, 7 بار آگے بڑھے, پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب روایت کہتی ہے جیسے ہی تیرے خیمہ پہ آقا حسین آئے, رباب سے پہلے سکینہ آئے, اے بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ پیاسی رہ گئی, اب آقا دامن ہٹایا, گلا چھدا ہوا, تڑپ کے پکارا اے اماں بھیا شہید کر دیا. جزاکم اللہ. بس آمادہ رہی عزادارو, آخری شبی اس کی ہے, شبی جنازہ, جس نے تاریخ و مقاتل نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کربلا میں جتنے شہید تھے سب نے آ کر آقا حسین سے کہا کہ میں پیاسا ہوں. سب نے آ کر آقا حسین سے کہا کہ آقا میں پیاسا ہوں, پیاس کی شدت جانے مار رہی ہے. لیکن حسین کس سے کہے کہ میں پیاسا ہوں. جزاک اللہ. بس قبیلہ بربر کا آخری واقعہ, آپ کی بارگاہ میں مولا حسین کا تابوت ہے. قبیلہ بربر کا ایک شخص تھا, حج کرنے کے ارادے سے نکلا, کشتی پر سوار تھا, طوفان آیا, کشتی ٹوٹ گئی. ایک پٹرے پر کشتی کے بیٹھ کر وہ اس جزیرے میں آ گیا کہ جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا. صرف ایک تھوڑا سا مقام تھا کہ جہاں پر خشکی تھی, بلکہ چاروں طرف پانی ہی پانی, دریا ہی دریا. اب وہ شخص جیسے ہی کشتی پر دیکھتا ہے, اب سننا تصور عزادارو, کہتے ہیں ایسے عالم میں کیا دیکھا گیا کہ اس شخص نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے زلفیں بڑی بڑی ہیں, زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ لکھ رہا ہے, لکھ کر گریا کر رہا ہے. جب وہ گریا کرتا ہے تو اوروں کی رونے کی آواز آتی ہے, پانی کے اندر سے رونے کی آواز, خشکی سے رونے کی آواز. اب سنو گے عزادارو, کہتے جب وہ روتا ہے نا, زمین پہ کچھ لکھتا ہے, سر زمین پہ مارتا ہے اور گریا کرتا ہے. جیسے جیسے گریا کرتا ہے اس کے رونے کو دیکھ کر کہتے سمندر کے اندر سے رونے کی آواز, خشکی سے رونے کی آواز, فضا میں رونے کی آواز. اب یہ کہتا میں اندر سے ڈر گیا کہ یہ کون ہے. تصور کرنا نوجوانوں, آقا حسین کا آخری تابوت آپ کی بارگاہ میں. کہتا میں ڈر گیا, لیکن میں حج کے ارادے پہ تھا, میرا دل مزمحل نہ ہوا. آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا تو میں نے پیچھے سے جا کر دیکھا. اب سننا عزادارو, یہ میرا یہ ہاتھ باندھے, اب یہ جملہ سننا. اب جب اس نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا, وہ شخص زمین پر بیٹھ کر یا حسین لکھتا ہے اور روتا ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. قدر زمین پر یا حسین لکھتا ہے, سر زمین پہ مارتا ہے, روتا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی حسین دیکھا, اس کے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ یہ میرے حسین کا ماننے والا ہے, یہ میرے مولا کا چاہنے والا ہے. تصور کرنا عزادارو, کہ یہ دل میں کہتا ہے, مجھے میرے دل میں جو ذرا سا خوف تھا وہ ختم ہوا کہ یہ میرے مولا کا ماننے والا ہے, مولا کا چاہنے والا ہے. تڑپ کر پوچھتے ہیں, یہ بتاؤ کہ تم اس صحرا میں چاروں طرف پانی ہے, اکیلے تم کیا کر رہے ہو, کیا نام ہے تمہارا, نام سنو گے عزادارو. اس نے کہا مجھے زعفر جن کہا جاتا ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. کہا مجھے زعفر جن کہا جاتا. اب جیسے ہی تصور کرنا, کہتے جیسے ہی اس شخص نے اپنی سر کو اٹھایا نا, آنکھیں لہو بھر گئی. جیسے ہی آنکھیں لہو بھری نا, یہ شخص آگے بڑھا, کہا اتنی دیر کے لیے مجھے اپنی آنکھوں کو چوم لینے دے, کہ تو نے میرے حسین کے گلے کو کٹتا ہوا دیکھا ہے. کیا سن رہے ہو عزادارو, اپنی آنکھوں کو ایک لمحے کے لیے مجھے بوسہ لینے دے, اس لیے کہ تو نے میرے آقا حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایسا کر کہ مجھے وہ کربلا کا وہ واقعہ بیان کر دے, وہ واقعہ بیان کر دے کہ جو کربلا میں ہوا. کیا سننا چاہتے ہو تو سن لو. بس تصور عزادارہ نے مظلوم کربلا, روایت کہتی ہے کہ اب زعفر جن نے کہا سنو, وہ دن تھا میری تاج پوشی کا. ارے کسی نے میرے جنوں میں سے آ کے کہتا ہے کہ تم. زعفر نے فوراً سوال کیا, آقا
پھر بدر میں تو آپ کے بابا کے ساتھ جنات آئے تھے نا, جنگ کیا تھا نا. مولا حسین کا جواب سننا عزادارو. مولا نے فرمایا وہ اللہ کی مصلحت کے آئے تھے, تم میری محبت میں آئے ہو. تصور کرو عزادارو, تب وہ اللہ نے بھیجا تھا, تم میری محبت میں آئے ہو. جعفر چلا جا. سننا عزادارو, جعفر کہتے اب میں نے دیکھا آقا حسین رخصت آخر آئے. اماں سلام, بہن سلام, رقیہ سلام, سکینہ سلام, سب سے ودا ہو کر نکلے. رہوار پر سوار کیا. یہ بتائی ہوئی جعفر جن کی بات کو عرض کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجئے گا. ایک فقرہ میر انیس صاحب کا ایک جملہ ضرور سناؤں گا. کہتے ہیں آقا حسین سوار ہوئے مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا, رہوار آگے نہیں بڑھتا. آقا حسین نے دیکھا تو سمو سے لپٹی ہوئی 4 برس کی بیٹی بیان کر رہی ہے, اے میرے بابا کے ذوالجناح, میرے بابا کو مختر میں لے جا. صبح سے جو گیا وہ واپس نہ آیا. بس سننا عزادارو, سنو گے. تاریخ کہتی ہے اب ایسے عالم میں آقا حسین اترے, سکینہ کو کلیجے سے لگایا. سکینہ نے فریاد کیا. بھائی ایک فقرہ سنوں گا. آقا جناب سکینہ نے فریاد کیا تھا, بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پر سلائیں گے تمہیں رات کو مادر. اچھا نہ کہو, ضد نہ کرو, صدقے میں تم پر. رات ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. آقا حسین جعفر جن بیان کر رہے ہیں, سن رہے ہو. آقا حسین میدان مقتل میں آئے. بس آخری فقرہ ہے, ذرا سا تاخیر ہوئی مجھے معاف کریے گا. کہتے اب جیسے ہی جناب جعفر نے بیان شروع کیا, کہتے سامنے بیٹھا ہوا جو حج کی زیارت کے لیے جا رہا تھا نا, زمین پر بیٹھا ہوا 2 سانوں پر ہاتھ مارا, اپنے سینے پہ ہاتھ مارا, اپنے رخسار پہ ہاتھ مارا, رخسار پھٹ گیا, خون جاری ہوا. اب یہ آخری فقرہ سننا. جب مرتضی جعفر کہتے سنو گے, کہ سنو. اب آقا حسین میدان قتال میں آئے, لڑتے 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 فرات کا رخ کیا. رخ کر کے کہتے ہیں عباس حسین کی تنہائی نہ دیکھو گے, علی اکبر حسین کی بے کسی نہ دیکھو گے, ارے قاسم حسین کو تنہا نہ دیکھو گے. لو عزادارو لڑتے لڑتے ایک مرتبہ آواز غیبی آئی, اے آئی اور رسول بس عزیزو کیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے حسین اب صبر کے جوہر دکھاؤ, پلٹ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں. بس سننا عزادارو, روایت کہتی ہے ادھر حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, ادھر فوجیں سمٹ گئی. جعفر کہتا میں نے دیکھا اب ایک مرتبہ جیسے ہی حسین رہوان سے زمین پر آئے ہیں نا, ارے کیا دیکھا, شمر خنجر لے کر آگے بڑھا, 12 ضربوں سے حسین کے گلے کو جدائی کی. حسین نے آواز دی عباس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس آخری فقرہ سننا عزادارو. ایک مرتبہ جعفر کہتا ہے, سنو سنو عزادارو, ایک مرتبہ جعفر کہتا ہے ذوالجناح مولا کے ساتھ ساتھ ہے. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے مولا نے کہا جعفر اب چلا جا, میرا گلا جدا ہو رہا ہے. کہا مولا کیوں؟ اس لیے کہ اب میری ماں فاطمہ اپنے بال کو بکھرائے میرے مقتل کو صاف کر رہی ہے. آ جا میرے لال حسین, اے میرے غریب بیٹے, آ جا تیری ماں کربلا کے مقتل. شبیہ تابوت 18 اولاد بنی ہاشم, یہ تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں. آپ مصاب ہو رہے ہیں, پرسہ پیش کر رہے ہیں. ذرا سے انصاف سے بتاؤ, جس گھر میں ایک ساتھ ایک پہر میں اتنے جنازے نکلے ہوں گے, ان بیویوں کی کیفیت کیا رہی ہوگی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ حضرات زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں, پرسہ پیش کر رہے ہیں. اس شدید گرمی میں بھی آپ نے اس اہتمام میں حصہ لیا. میری ماں بہنیں جو سخت گرمی کا سامنا کرتے ہوئے بھی اس شامیانے میں کھڑی ہیں, کربلا کے شہیدوں کو پرسہ دے رہی ہیں. آقا زادیوں کو سلام کر کے کہہ رہی ہیں, بی بی زینب آپ کی غیرت کو ہمارا سلام. یہ بی بی زہرا
آپ کے لوٹے ہوئے کنبہ کا پرسہ ہم دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، آج بھی دنیا تڑپ رہی ہے غم حسین میں، رو رہی ہے کربلا والوں کے اوپر، اس لیے کہ کربلا میں ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ سوگوارو آپ پرسہ دے رہے ہیں۔ میں ایک بچہ ہے، کمسن بچہ محمد نام کا، جو اپنے والدین سے بچھڑا ہوا ہے، گزارش ہے کہ برائے کرم جن کا ہو آ کے یہاں سے لے لیں۔ بچہ ہے جو کمسن ہے، محمد نام ہے، جس کا والدین سے بچھڑ گیا ہے، برائے کرم جن صاحب کا ہو آ کر کے اپنے بچے کو لے لیں۔ دیکھیے بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ والدین سے بچھڑ جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ اور ابھی اسی تقریر کے دوران میں دیکھ رہا تھا ایک خاتون جنہیں شدت کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے غش آ گیا، وہاں کو جوان پہنچنے کے بعد پانی کا اہتمام کیا، انہیں تسلی دی، تشفی دی، ان کے ورثہ کو بلایا گیا۔ یہ بی بی گھبراؤ نہیں، ہم آپ کے ورثہ کو بلا رہے ہیں۔ ابھی کا یہ واقعہ تھا جب جناب علی اکبر کا تابوت نکل رہا تھا نا، میں وہاں پیچھے کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ بی بی غش کھا کے گرنے لگی تو کافی لوگوں نے سہارا دیا، لوگ کرسی لے کر کے آئے، اسے بٹھایا گیا، پانی دیا گیا۔ میں نے کربلا کا رخ کیا، اے بی بی زینب، تیرے ہاتھ پر سے گردن باندھ دیے گئے تھے تو گھوڑے سے، جو اونٹ سے ایسے گر رہے تھے کہ جیسے مولا عباس گرے تھے، اور جب بی بی گر رہی تھی نا کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ جب بی بی 11 محرم کو کربلا سے لے جائی جا رہی تھی نا تو کوئی سوار کرنے والا بھی نہیں تھا۔ یہی بیمار امام جس کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نا، یہی بیمار اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے، بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے، گلے کے خاردار توق کو سنبھالے ہوئے۔ نوجوانوں ایک فقرہ یہاں پہ رک کے کہہ دوں، اکثر آپ روایتوں میں یہ پڑھتے ہیں اور تاریخ دان یہ بیان کرتے ہیں، ذاکرین سے آپ سنا کرتے ہیں، ہتھکڑی، بیڑی، توق، لنگر، یہ ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے تصور کیا کہ ان کا وزن کتنا تھا؟ خدا کی قسم میں نے ایک تاریخ پڑھی، میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آ گئے۔ ہتھکڑی، بھیڑی، کمر کے جو خاردار توق، جو گلے میں خاردار توق تھا، کمر میں جو وزنی لنگر تھا، جو ایک لمبا لنگر تھا، امام سجاد جب بڑھنا چاہتے تھے تو داہنے طرف سے لنگر کو پہلے کھینچتے تھے، پھر ایک قدم آگے بڑھاتے تھے، بائیں طرف سے پھر لنگر کو کھینچ کے دوسرا قدم آگے بڑھاتے تھے۔ اس کا وزن ٹوٹل 80 کلو لکھا ہے تاریخ نے۔ 2 من لوہے میں جکڑا ہوا یہ امام۔ کربلا سے کوفہ 90 کلومیٹر کی دوری ہے، کوفہ سے شام 2304 کلومیٹر کا سفر ہے، جہاں سے بیمار کربلا سید سجاد کو گزارا گیا۔ شام کا دربار جہاں 12 دروازوں کو عبور کرنا تھا، جس میں سب سے پہلا دروازہ باب جابیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو لوگ سیریا کی زیارت کو گئے ہوں گے انشاءاللہ وہ اس منظر کو دیکھے ہوں گے، باب جابیہ سے لے کے باب دوس، پھر باب دوس سے باب فرادیس، باب فرادیس سے باب کیسان، باب شرقی، اس طرح سے ہوتے ہوئے 12واں دروازہ باب العلق کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں سے اس بیمار کو گزارا گیا۔ سوگوارو آپ نے پرسہ دے دیا، وہ قیدی امام ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے، بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے قید خانہ شام تک پہنچا۔